السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، IPLUS کے مدرسے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے توحید باری تعالیٰ اور نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پڑھے تھے، جس میں سے توحید باری تعالیٰ کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم لوگ انشاءاللہ نعت سید المرسلین کے تحت لکھے گئے اشعار کا ترجمہ پڑھنے کے علاوہ تاکید، نماز و دعا کے متعلق اشعار کی قرأت بھی کریں گے اور ان کا ترجمہ بھی معلوم کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، وہاں آپ کو پہلے نعت سید المرسلین کا ترجمہ بتایا اور لکھایا جائے گا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے کا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں نعت کے کل 4 اشعار ہیں۔ ان میں سے پہلا شعر ہے: شکر حق را کی پیشوا داریم۔ شکر حق را کی پیشوا داریم۔ پیشوائے چو مصطفیٰ داریم۔ پیشوائے چو مصطفیٰ داریم۔ اس کا ترجمہ ہے: شکر حق، شکر کے معنی شکر اور حق سچ۔ یہاں بھی حق سے مراد اللہ تعالیٰ۔ شکر حق را، اللہ کا شکر ہے۔ شکر حق یہ ترکیب اضافی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ معنی کہ یا کیونکہ، پیشوا معنی قائد، اگوا، سردار، داریم معنی ہم لوگ رکھتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم پیشوا رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیشوا رکھتے ہیں۔ کیسا پیشوا رکھتے ہیں؟ پیشوائے چو، پیشوا مانے پیشوا قائد، قیادت کرنے والا، رہنما، راہ دکھانے والا، چو مصطفیٰ، مصطفیٰ کی طرح سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے پیشوا رکھتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ، ہم مصطفیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیشوا رکھتے ہیں۔
آگے ہے او شریعت بیاں کند مارا، او شریعت بیاں کند مارا، او طریقت آیا کند مارا۔ او کے معنی انہوں نے، اس نے، یعنی انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شریعت کے معنی شریعت دین، بیاں معنی بیان، کند معنی کیا، مارا معنی ہم کو۔ انہوں نے ہم سے شریعت بیان کیا، یعنی انہوں نے ہمیں شریعت کے احکام بتلائے۔ انہوں نے ہم کو شریعت بتلائی۔ وہ طریقت آیا کند مارا، وہ معنی انہوں نے، اور آیا کے معنی ظاہر، کند معنی کیا، مارا معنی ہم سب پر یا ہم سب کو انہوں نے طریقت بتایا۔ انہوں نے ہم پر طریقت ظاہر کیا۔ صلوات خدائے بروئے باد، تا بروز جزا، تا بروز جزا پیاپے بعد۔ صلوات کے معنی رحمتیں، خدائے معنی خدا کی رحمتیں، بروئے معنی ان کے اوپر، بعد معنی ہو، ان کے اوپر خدا کی رحمتیں ہوں، اور یہ رحمتیں کب تک ہوں؟ تا بروز جزا، بدلے کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ اور پیاپے کے معنی مسلسل، پیاپے معنی مسلسل، بعد معنی ہوں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک مسلسل نازل ہوں، قیامت کے دن تک مسلسل نازل ہوں۔ اس کے بعد ہے آگے کا شعر، رحمت حق نثار یارانش، رحمت حق نثار یارانش، بعد بر جملہ، بعد بر جملہ دوست دارانس، دوست دارانس۔ دیکھیے یار
کے معنی بھی دوست ہوتا ہے، اور یہاں یاراں یعنی جمع ہے دوستوں۔ رحمت حق، حق کی رحمتیں، حق کی رحمتیں یعنی اللہ کی رحمتیں۔ اور نثار کے معنی ہوتا ہے قربان۔ اللہ کی رحمتیں نثار ہوں، قربان ہوں، نچھاور ہوں یارانش ان کے دوستوں پر۔ تو ترجمہ کریں گے کہ ان کے دوستوں پر، پہلے اسی کا ترجمہ ہو جائے گا، ان کے دوستوں پر اللہ کی رحمتیں نثار ہوں یا نچھاور ہوں۔ بعد بر جملہ دوست دارانس اور اللہ کی رحمتیں، اور اللہ کی رحمتیں، یہ محذوف ہے یہاں پہ، اور اللہ کی رحمتیں بر جملہ دوست دارانس ان کے تمام دوستوں پر، ان کے تمام احباب پر، اور اللہ کی رحمتیں ان کے تمام احباب پر ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشعار کا ترجمہ تھا جسے آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے اب کچھ اشعار تاکید نماز و دعا سے متعلق ہے۔ تاکید نماز و دعا۔ پہلے میں ان اشعار کو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جو اشعار یہاں لکھے ہیں آپ کی کتاب میں، پہلے آپ انہیں پڑھ لیں، انہیں سن لیں، اس کے بعد ہم ان کا ترجمہ کریں گے۔ تو پہلا شعر ہے: روز محشر کی جاں گداز بود، روز محشر کی جاں گداز بود، اولیں پرسش نماز بود۔ پھر ہے: پس مکن در نمازہا تقصیر، پس مکن در نمازہا تقصیر، تا دراں روز بشدت توقیر، تا دراں روز بشدت توقیر۔ غم دین خور، غم دین خور، کہ غم غم دین است، ہما غمہا فروتر ازیں است۔ آگے کا شعر ہے: غم دنیا مخور، کہ بیہودہ است، ہیچ کس در جہاں نیاسودہ است۔ آگے ہے: یا الہی بدے تو توفیقم، یا الہی بدے تو توفیقم، راہ بنما بسوئے تحقیقم، راہ بنما بسوئے تحقیقم۔ اور آخری شعر ہے: رحمت حق نثار خوانندہ، رحمت حق نثار خوانندہ، باز گوئندہ و رسانندہ۔ تو یہ اشعار تھے جنہیں آپ نے پڑھا تاکید نماز و دعا سے متعلق۔ اب ہم ان اشعار کا ترجمہ جانیں گے۔ تو پہلا شعر ہے: روز محشر کی جاں گداز بود، بہت ہی مشہور شعر ہے یہ۔ روز محشر کی جاں
گداز بود اولین پرش سے نماز بود. روز کے معنی دن آپ نے پڑھا ہے، بارہا پڑھا. محشر کے معنی ہوتا ہے جمع کیے جانے کی جگہ. روزے محشر جمع کیے جانے کا دن بھی اس کا معنی ہے. مراد ہے قیامت. تو روزے محشر جو مرکب اضافی ہے، محشر کے دن یعنی قیامت کے دن، جو کہ جاں گداز کے معنی جان کو پگھلانے والا، بود معنی ہوگا. قیامت کا دن جو جان کو پگھلانے والا ہوگا. اولی پرش سے نماز بود. اولی کے معنی سب سے پہلے، یعنی اس دن سب سے پہلے پرشش پوچھ تاچھ ہوگی، باس پرس ہوگی نماز کے متعلق. نماز بود معنی نماز کے متعلق ہوگی. تو اس کا ترجمہ ہوگا قیامت کے دن یا قیامت کا دن. قیامت کا دن جو کہ جان کو پگھلانے والا ہوگا. اس دن سب سے پہلے نماز کے متعلق باس پرس ہوگی یا پوچھ تاچھ ہوگی. پس مکن در نمازها تقصیر. پس مکن در نمازها تقصیر. تا دراں روز بشدت توقیر. ترجمہ ہے پس مانے اس لیے، لہٰذا، مکن مانے تم نہ کرو، در نمازہا نمازوں میں، تقصیر کوتاہی. اس لیے تم نمازوں میں کوتاہی کاہلی نہ کرو. اس لیے تم نمازوں میں کوتاہی نہ کرو. تا دراں روز، تاکہ اس روز میں، تا مانے تاکہ، در مانے میں، روز مانے اس روز، تاکہ اس روز میں، با شدت مانے شدت کے ساتھ، توقیر مانے عزت ہو. تاکہ اس دن شدت کے ساتھ عزت ہو، یعنی تمہاری خوب عزت ہو. ترجمہ ہوگا تاکہ اس دن یعنی قیامت کے دن تمہاری
شدت سے عزت ہو، غم دین خور کی غم غم دین است، غم دین خور کی غم غم دین است، هیچ کس در جهان نیاسوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. اس کا ترجمہ ہے غم دین خور، دنیا دین کا غم کھا، دین کی فکر کر، کیونکہ غم دین کا غم ہے. غم دین است یعنی دین کا غم ہے. دین کا غم کر، دین کا غم کر، کیونکہ فکر یا غم دین کا غم ہے. ہیچ کس در جہاں نیاسودہ است، ہیچ کس مانے کوئی بھی آدمی، در جہاں دنیا میں، نیاسودہ مانے خوشحال نہیں ہے. نیاسودہ است مانے خوشحال نہیں ہے. ترجمہ ہوگا کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص خوشحال نہیں ہے. آگے کا شعر ہے، یا الہی بدے تو توفیقم، یا الہی بدے تو توفیقم، راہ بنما بسوئے تحقیقم. ترجمہ ہے یا الہی مانے اے اللہ، بدے مانے تو دے، بدے مانے تو دے، یا الہی بدے تو کے مانے تو، توفیقم مانے مجھے توفیق دے. اے اللہ تو مجھے توفیق دے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے. کیا توفیق دے؟ تو مجھے حق کا راستہ دکھا. راہ بنما مانے تو دکھا، تو مجھے راستہ دکھا، بسوئے تحقیقم تحقیق کی جانب. تو مجھے حق کی طرف کا راستہ دکھا. تحقیقم کے معنی میرا حق، تحقیق کا. آخری شعر، رحمت حق نثار خوانندہ، رحمت حق نثار خوانندہ، باز گوئندہ و رسانندہ، باز گوئندہ و رسانندہ. آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ رحمت حق یعنی اللہ کی رحمت، نثار مانے نچھاور ہو، قربان ہو، خوانندہ پڑھنے والے پر یعنی نماز پڑھنے والے پر. اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت نماز پڑھنے والے پر
نثار ہو۔ اللہ کی رحمت نماز پڑھنے والے پر نثار ہو۔ باس کے معنی پھر، گوئندہ معنی کہنے والا، وا معنی اور، رسانندہ معنی پہنچانے والا۔ پھر نماز کے لیے کہنے والے اور نماز کے متعلق باتیں پہنچانے والے پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یہ ترجمہ ہے۔ پھر باس کے معنی پھر، کہنے والے اور پہنچانے والے پر۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، آپ نے تاکید نماز و دعا کے متعلق جو اشعار تھے ان کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھ لیا، الحمدللہ۔ آگے کا سبق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کے سبق کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔